الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابراہیم علیہ السلام جب میدان میں آئے توحید کا علم اپنے ہاتھ میں لے کر، ان کی مخالفت ایک طرف تو خود ان کے والد کر رہے تھے آزر، جو بڑے پروہت تھے اور جو ایک میتھولوجی رکھتے تھے، اور ان کی مخالفت وہ نمرود بھی کر رہا تھا جو دنیاوی اعتبار سے ان کا حکمران تھا۔ اور ان دو قوتوں کے درمیان ایک تعاون ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کو بات کو سمجھیے، جیسے دنیا کسی ملک کے اندر کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے راتوں رات، ایک ڈکٹیٹر یعنی جو ہوس پرست ہے، بد کردار ہے، ایک ظالم آدمی ہے، وہ جب آ جاتا ہے تو وہ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کسی آستانے پہ پہلے چلا جاتا ہے، وہاں جا کے چادر چڑھاتا ہے اور کہتا ہے، سجادہ نشین کو 2-4 لاکھ روپے اس کی جیب میں رکھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح وہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ اپنے مریدوں سے پیسہ بٹورتا ہے، یہ ظالم جو ہے یہ پوری ملک کی دولت پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ دونوں کے اندر ایک تعاون ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر آپ موجودہ زمانے میں ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں یہ جملہ مولانا مودودی کا پھر پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اس کا اطلاق کیسا ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی جاہلیت تاریخ کے دوران میں عموماً پہلی قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے۔ قدیم زمانے میں بابل، مصر، ہندوستان، ایران، یونان، روم وغیرہ ممالک کے تمدن میں یہ دونوں جاہلیتیں ہم آغوش تھیں، اور موجودہ زمانے میں جاپان کے تمدن کا بھی یہی حال ہے۔ اس موافقت کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے چند کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اچھا، اب دیکھیے موجودہ زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جو حکمران ہیں جیسے مودی وغیرہ ہیں، یہ اجمیر شریف ضرور جائیں گے اور اجمیر کے سجادہ نشین کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیں گے ان کو، اور وہاں یہ ہندوستان کی جو فلم سٹارز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، فلم ریلیز ہونے سے پہلے اجمیر شریف چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہندو ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہاں کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی فلم کی کامیابی کے لیے اجمیر شریف میں دعا مانگی ہے۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہے ہماری فلم کو کامیاب کرتے۔ تو یہ دیکھیے، اچھا اسی طرح دیکھیے پورے یورپ میں اور امریکہ میں اور ہندوستان میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اسلام کے مقابلے کے لیے تصوف کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اب یہ کہتے ہیں کہ تصوف کو پروموٹ کرو، اور مشرف کے زمانے میں ایک وہ صوفی انجمن کا قیام عمل میں آیا تھا، اور چودھری شجاعت صاحب کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور وہ اس کے سربراہ تھے۔ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ توحید خالص کی نفی کی جائے۔ تو جاہلیت خالصہ اور جاہلیت مشرکانہ میں ایک تعلق ہمیشہ رہا ہے۔ اچھا، اولاً اب یہ کیا تعلق رہا ہے وہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، مشرکانہ جاہلیت میں آدمی کا کوئی تعلق اپنے معبودوں کے ساتھ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے خیال میں انہیں صاحب اختیار اور نافع اور زار سمجھ لیتا ہے، اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعے سے اپنی دنیاوی مقاصد میں ان کی مہربانی، اعانت، وصول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ وہاں سے اسے کسی قسم کی اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ضابطہ ملے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہندوستان کی ایک ایکٹریس ہے، وہ اپنی فلم کے لیے وہاں جاتی ہے اجمیر شریف، وہاں اس کو کوئی اخلاقی ہدایت نہیں ملتی کہ غیر محرم کے ساتھ ناچنا، جسم کی نمائش کرنا
اور بہت ساری نازیبا خلاف اسلام حرکات کرنا، ایسی کوئی ہدایت، کوئی ضابطہ، کوئی اصول اخلاق اس کو وہاں سے نہیں ملتا. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، بس ایک خیالی طور پر ایک تصور ہے کہ یہ بڑے با اختیار آدمی تھے، اس لیے ہماری فلم کو یہ کامیاب کرا دیں گے، ہمیں مادی فائدہ حاصل ہوگا. باقی رہا یہ امر کہ وہاں سے کسی قسم کی اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ضابطہ و قانون ملے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں، کیونکہ وہاں کوئی واقع میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے. بس جب ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مشرک انسان لامحالہ خود ہی ایک اخلاقی نظریہ بناتا ہے اور خود ہی اس نظریے کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کرتا ہے. اس طرح وہی جاہلیت محدہ برسر کار آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندروں، پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا. اخلاق و اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں ویسے وہاں بھی ہوتے ہیں. اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے ہندوستان ہے تو ہندوستان کے ہاں اس وقت کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں ہے. یہی معاملہ امریکا اور برطانیہ اور یورپ کا ہے. یعنی یہ بھی سود کھاتے ہیں، وہ بھی سود کھاتے ہیں، یہ بھی سود کو حلال سمجھتے ہیں، وہ بھی سود کو حلال سمجھتے ہیں. حالانکہ امریکا کے اندر بت پرستی بہت محدود ہے اور بعض کیتھولک چرچز کے اندر کچھ مجسمے وغیرہ ہیں، ورنہ عام طور پر مغربی سوسائٹی کے اندر بت پرستی نہیں پائی جاتی. بالخصوص جو اینگلیکنز ہیں اور پروٹسٹنٹس ہیں ان کے ہاں اس طرح کے رجحانات نہیں ہیں، الا یہ کہ وہ بھی کراس وغیرہ کے علامات کو رکھنا روا سمجھتے ہیں. تو باقی معاملات میں، ڈریس کوڈ میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، ہومو سیکشولیٹی کے معاملے میں وہ دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے. معاشی نظریات، لباس کے بارے میں ایک ہی قسم کے نظریات ہیں. ہاں شادی کے موقع پر یہاں پنڈت بلا لیا جاتا ہے اور وہاں پر پادری بلا لیا جاتا ہے، باقی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یونان قدیم اور بت پرست روم کے اخلاق مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے. اب یہ ہے جو نقطہ آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ اب آگے جا کے وہ مزید وضاحت کریں گے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظام میں قدیم یونان و روم سے اسی طرح سلسلہ جوڑتا ہے گویا یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے. تو پھر میں اس جملے کو دوبارہ پڑھ دوں تاکہ آپ پوائنٹ نمبر 1 کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جاہلیت خالصہ کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندروں، پجاریوں اور عبادت کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا، لیکن اخلاق و اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں ویسے وہاں بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیے، اب اسلام کا مقابلہ دونوں سے ہے. جاہلیت خالصہ بھی سے بھی ہے، بت پرستی سے بھی ہے، مندروں سے بھی ہے اور جھوٹے خداؤں سے بھی ہے، اور دوسری طرف اخلاق اور اعمال اور لباس اور نکاح اور حلال و حرام اور شادی بیاہ اور معیشت اور سود، یہ جو تعلیمات اسلام کی ہیں یہ بالکل یہاں بھی مقابلہ ہے ہمارا اور وہاں بھی مقابلہ ہے. یعنی عقائد میں بھی ہے اور اعمال و اخلاق میں بھی ہے. اب دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں علوم و فنون، فلسفہ و ادب. دوسری بات اب وہ یہ کہتے ہیں علوم و فنون، فلسفہ و ادب اور سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی الگ مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا. اس بات میں بھی مشرک انسان جاہلیت محدہ ہی کا رخ اختیار کرتا ہے. مشرک سوسائٹی کا سارا دماغی نشو و نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خالص جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قوت واہمہ حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کی افکار میں خیال آرائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ملاحدہ عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں.
یعنی جو بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں قوت واہمہ ہوتی ہے، ان کی ایک سپر نیچرل اور توہمات پر مبنی ایک خیالی دنیا ہوتی ہے، لیکن باقی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور جس طرح جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے۔ اور یہ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں نرے خیالی فلسفوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ البتہ جب یہ ملحد خدا کے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی استدلالی کھینچتان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کی میتھولوجی۔ اب آ جائیے، جس طرح یہ خیالی خدا ہیں، ہنومان ہے، بندر اور انسان کا مرکب ہے، یا وہ جو خدا ہے ان کا گائے کے اوپر انہوں نے انسان کا ایک سر بنا دیا ہے، یا کئی سروں کا ایک مجسمہ بنا دیا ہے، یعنی ان کی جو مافوق الطبعی ذہنیت ہوتی ہے اور مشرکانہ ان کا استدلال ہوتا ہے، اسی طرح کا غیر منطقی اللاجیکل استدلال ہوتا ہے وہ شخص جو خدا کا منکر ہے اور جو بدیہات کا انکار کرنے میں اسی طرح کی جرأت کا ثبوت دیتا ہے جس طرح مشرکین اپنے خیالی خداؤں کو ثابت کرنے کے لیے بود استدلال کرتے ہیں۔ مزید گفتگو انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔